الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مکارم اخلاق میں سے اگلا نمبر ہے مہمان نوازی، کہ ایک مسلمان رشتہ دار ہو، دوست ہو یا بھلے اجنبی ہو، وہ اگر آئے تو بندہ اس کی مہمان نوازی کرے۔ محبتیں قائم رکھنے کے لیے، الفتیں زندہ رکھنے کے لیے یہ چیزیں بنیاد ہیں۔ اگر یہ نہ ہوں تو نفس نفسی کا معاملہ ہوتا ہے، ہر بندہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ پھیرتا ہے اور دوسرے کا اس کو کوئی لحاظ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا مومن بندہ بے حس نہ بنے، بلکہ دوسروں کے ساتھ محبت پیار کا رشتہ بنائے اور اس کو نبھائے۔ تو بعض موقعوں پر محبتوں کا اظہار بھی کرنا عبادت ہے۔ جیسے نبی صاحب نے فرمایا، اگر کسی سے محبت ہو تو بتا دو کہ انی احبک فی اللہ، میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، یعنی اظہار چاہا۔ اسی طرح جب کوئی مہمان آئے تو میزبان محبت کا اظہار کرے، دل کی خوشی کا اظہار کرے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ پرتکلف کھانا بنانے سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، دال ساگ سے ہی، خشک ٹکڑا سے ہی، مگر دل کی محبت اس کو لذیذ بنا دیا۔ اٹس ناٹ دی تھنگ وچ کاؤنٹس، اٹس دی تھاٹ۔ اصل وہ اندر کا جذبہ ہوتا ہے جو مطلوب ہے۔ چنانچہ اس بارے میں یہ آیت مبارکہ بھی جو پڑھی گئی، شان نزول اس کا اسی طرح کا ہے، اور بہت ساری احادیث مبارکہ بھی ہیں۔ گو ہم میں سے ہر بندہ مہمان نوازی کرتا ہے اپنے حساب سے، لیکن جب احادیث کو سنیں گے، بزرگوں کے واقعات کو سنیں گے، تو وہ جو جذبہ دل میں ہے وہ بڑھے گا، دل میں محبت بڑھے گی، اور مہمان نوازی انسان کو عبادت نظر آئے گی۔ آج کل عام طور پر ایک روٹین بنی ہوئی ہے، آپ میرے گھر کھانا کھا لیں، میں نے اس کے گھر کھانا کھا لیا۔ یہ گیٹ ٹوگیدر کا ایک طریقہ بنا ہوا ہے۔ اگر تو یہ رسمی رواجی چیز ہے تو پھر یہ کھانا ہے، اور اگر اس کے ساتھ اللہ کی محبت کا رشتہ ہے کہ اس آنے والے کو وہ مہمان سمجھ رہا ہے، جس کو اللہ نے بھیجا ہے، جس کا رزق اللہ نے میرے رزق میں ملایا ہے، تو پھر یہ عبادت بن جائے گی۔ چنانچہ نبی الاسلام نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے، اس کی عزت افزائی کرے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی السلام نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اور آگے فرمایا، جائزۃ الضیف یوم و لیلہ،
جائزہ کہتے ہیں خاص کھانا بنانا، پرتکلف جس کو کہتے ہیں. یعنی جب بھی کوئی مہمان آئے اور ٹھہرے تو ایک دن اور ایک رات یہ پرتکلف کھانا بنانا یہ حق ہے. پھر مہمان نوازی و ضیافت و ثلاثت 3 دن تک ہے. 3 دن کے بعد اگر رہے فما کان بعد ذلک فہو صدقۃ، وہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہے. جو عام گھر والے کھانا کھاتے ہیں وہی کھلائیں، صدقے کا ثواب ملے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ مہمان آئے تو اب میزبان کے لیے مصیبت آ جائے، یا تو جانے کا نام نہ لے. ایسا بھی تو ہوتا ہے نا. وہ ایک پیر صاحب کسی کے ہاں مہمان آئے، بیچارے نے 3 دن تو مہمان نوازی کی مگر ان کا تو وقت گزارنے کا ارادہ تھا. اب روز صبح اٹھتا اور پوچھتا، حضرت صاحب آج کوچ ہے یا مقام ہے؟ کوچ کا مطلب جانا ہے یا رہنا ہے. تو روز اٹھ کے پوچھتا کوچ ہے یا مقام ہے؟ فرماتے مقام ہے. وہ پھر انتظام کرتا، دوسرے دن پھر اسی طرح، تیسرے دن 1 ہفتہ وہ اسی طرح پوچھتا بھی رہا اور انتظام بھی کرتا رہا. تنگ آ گیا. ایک دن پوچھتے ہیں جی کوچ ہے یا مقام؟ انہوں نے کہا مقام. کہتے آج ہماری یہاں سے کوچ ہے. تو مہمان ایسے بھی نہ کرے کہ میزبان کے لیے درد سر بن جائے، مصیبت بن جائے، اور توقع بھی نہ رکھے کہ ہر دن میں مرغے چرغے ملیں گے. شریعت کتنی خوبصورت ہے. یعنی ایک ایک بات کو اسپیل آؤٹ کر کے بتا دیا کہ دیکھو بھائی آپ آئے ہیں تو 1 دن اور 1 رات، یہ تو آپ کے لیے خوشی سے وہ اچھا کھانا بنائیں گے. پھر اس کے بعد مہمان نوازی 3 دن تک کی، اس سے اوپر صدقہ ہے. گھر والے خشک روٹی کھاتے ہیں، تم بھی خشک روٹی کھاؤ گے. توقعات اس سے اوپر نہ بڑھانا. ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا اول من ضیف الضیف ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، سب سے پہلے جنہوں نے مہمان نوازی کو اس دنیا میں شروع فرمایا وہ ابراہیم علیہ السلام تھے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت جاریہ ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ اس لیے کہا کہ ان میں 3 خاص صفتیں تھیں. ایک صفت یہ تھی کہ وہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے. جتنی بھوک لگی ہوتی وہ ڈھونڈتے تھے کسی نہ کسی کو، اور مسافر مل جاتا تو اس کو لاتے اور اس کے ساتھ مل کے کھانا کھاتے. بلکہ واقعہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ ایک بندے کو لے کے آئے، بوڑھا تھا، 70 سال کا تھا. تو جب اس کو بٹھایا تو ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ اللہ کا نام لیتے تھے، بسم اللہ پڑھتے تھے، دعا پڑھتے تھے. اس نے نہیں پڑھی تو ابراہیم علیہ السلام نے نیت کر لی کہ اب اس کو نہیں لانا، یہ تو اللہ کا نام ہی نہیں پڑھتا. تو جب مہمان چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا میرے ابراہیم خلیل اللہ، مہمان کو بلایا تھا، جاتے نیت کی کہ اب نہیں اس کو بلانا. یا اللہ، اس نے کھانا کھاتے آپ کا نام ہی نہیں پڑھا تو میرا دل نہیں چاہا کہ میں اس کو آئندہ بلاؤں. فرمایا ابراہیم میں بھی تو اسے 70 سال سے کھانا کھلا رہا تھا، اگر وہ میرا نام نہیں لیتا تو میں بھی 70 سال سے دے رہا تھا نا اس کو. تو ابراہیم علیہ السلام مہمان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے. دوسرا، کثرت سے آتے جاتے بندے کو سلام کرتے تھے. اور تیسرا، جب لوگ رات کو سوتے تھے اس وقت وہ اٹھ کر اللہ کے سامنے تہجد پڑھا کرتے تھے. تو کھانا کھلانے پر، سلام کرنے پر،
رات کی عبادت کرنے پر اللہ رب العزت نے ان کو خلیل اللہ کا رتبہ عطا فرمایا۔ میزبان کو چاہیے کہ مہمان نوازی جتنی خود کر سکتا ہے وہ خود کرے، اس کو شان سمجھے، شان کے خلاف نہ سمجھے۔ گو نوکر ہوں، لوگ ہوں، ٹھیک ہے، وہ ہیلپ ضرور کریں، مگر کچھ نہ کچھ معاملہ ایسا کرے کہ میزبان محسوس کروائے کہ جیسے میں خدمت کر رہا ہوں۔ اور اس کی دلیل کہاں سے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے پاس 2 فرشتے مہمان آئے وَجَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، تو دیکھو یہ جاء کا لفظ بتا رہا ہے، خود لے کے آئے۔ آج مہمان کے لیے کھانا لانا لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں کوئی اور لائے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فرماتے تھے کہ جب ہمارے کسی بزرگ کے ہاں کوئی صاحب نسبت آتا تھا تو وہ کچن سے کھانا سر پہ اٹھا کے لانا سعادت سمجھتے تھے۔ ہاتھ میں بھی لا سکتے تھے، اٹھا کے ہاتھ میں بھی لا سکتے تھے، مگر سر پہ اٹھا کے لاتے تھے عظمت کی وجہ سے کہ اللہ نے مجھے یہ خدمت کی توفیق عطا فرمائی۔ تو مہمان کی مہمان نوازی میں ان کو بلانا، ہاتھ دھلانا اور اس قسم کا محبت کا اظہار یہ بھی میزبان کے لیے ضروری ہے۔ انس عنہ فرماتے ہیں کہ کھانے پر لوگوں کا اکٹھا کرنا یہ مکارم اخلاق میں سے ہے۔ عبداللہ ابن عمر عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا احب الطعام الی اللہ عز وجل ما کثرت علیہ الایدی، کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ وہ کھانا پسند ہے جس کھانے پر زیادہ ہاتھ اکٹھے ہوں۔ اب اس کے 2 معنی ہیں، ایک تو یہ کہ بھائی جب دعوت کرنی ہی ہے تو استطاعت کے مطابق جتنے دوستوں کو بلا سکتا ہے بلائے تاکہ سب مل کے کھائیں، زیادہ قلوب جمع ہوں گے اللہ کی زیادہ رحمت کا نزول ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ بڑے بڑے برتن ہوں تاکہ سب اس برتن میں سے مل کے کھائیں، یہ اور برکت کا سبب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پیالہ بنوایا ہوا تھا لکڑی کا، وہ مسجد نبوی کے باہر پڑا رہتا تھا، پورا اونٹ پکا کر، اونٹ کا گوشت کتنا ہوتا ہے، پکا کر اس کا سالن اس پیالے میں ایک مرتبہ ڈال دیا جاتا تھا، اور صحابہ رضی اللہ عنہم اس پیالے کے گرد بیٹھ جاتے تھے تو وہ چونکہ اونچا تھا تو گھٹنوں کے بل بیٹھنا پڑتا تھا، تو گھٹنوں کے بل بیٹھ کے جیسے کھڑا ہوتا ہے ایسے ہاتھ بڑھا کے اس میں سے کھایا کرتے تھے۔ یہ مسلمانوں کی دعوت ہوا کرتی تھی۔ تو بڑے برتنوں میں کھانا رکھنے میں عجیب حکمت ہے۔ آپ عربوں میں ابھی بھی دیکھیں، ان میں چھوٹی چھوٹی پلیٹیں نہیں ہوتی، بڑی بڑی تشتریاں لائی جاتی ہیں اور ماشاءاللہ 5-10 بندے ایک تشتری سے پیٹ بھر سکتے ہیں۔ تو ابھی تک ان میں یہ سنت موجود ہے۔ حضرت انس عنہ فرماتے ہیں ان زکاۃ الرجل فی دارہ ان یجعل فیہا بیتا للضیافہ، بندہ گھر بناتا ہے تو اس گھر کی یہ زکوٰۃ ہوتی ہے کہ اس گھر میں وہ مہمان نوازی کے لیے بھی جگہ بنائے۔ یعنی گھر اگر پلان کرنا ہے تو گیسٹ کے لیے جگہ کا پلان کرنا یہ اس گھر کی زکوٰۃ ہے۔ اللہ اکبر۔ اکثر لوگ عام طور پر دیکھا کہ اپنے گھروں میں مہمان کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ جگہ بناتے ہیں، تو یہ ایک بہت ہی اچھی عادت ہے اور اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہے، شکر ہے اللہ کی نعمتوں کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ایمان کیا ہے؟
نبی صاحب نے فرمایا کھانا کھلانا تہجد پڑھنا. پوچھا گیا کہ حج مبرور کیا ہے، مقبول حج؟ نبی صاحب نے فرمایا کھانا کھلانا اور خوش کلامی کرنا یہ مبرور حج ہے. ایک حدیث پاک میں نبی صاحب نے فرمایا لا یأکل طعامک الا تقی، کہ تمہارا کھانا پرہیزگار لوگ کھائیں. تو اگر بھئی دعوت کرنی ہے تو نیکوں کی دعوت کرو. بعض لوگ فسق و فجور والے دوستوں کی دعوت کرتے رہتے ہیں. تو فرمایا کھانا تمہارا کھائیں گے، جسم میں طاقت ان کے آئے گی اور اس طاقت سے وہ اللہ کی نافرمانی کریں گے. تو دیکھو تم کن کو کھانے پہ بلا رہے ہو. تو بلانا ہے تو ان کو بلاؤ جو اللہ کا دیا کھائیں اور جو اللہ طاقت دے اس سے اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہوں. ایک حدیث پاک میں ہے کہ جس نے بھائی کی جائز خواہش کو پورا کیا اس کی بخشش ہو گئی. جس نے مومن کی جائز خواہش کو پورا کیا اس کی بخشش ہو گئی. اسی لیے ہمارے حضرات جب کسی کی دعوت کرتے تھے تو معلومات کر لیتے تھے کہ ان کو کون سی چیز پسند ہے. اب دیکھیں آج بھی اس پر عمل ہوتا ہے، نیت کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے ثواب نہیں ملتا. تو وہ معلوم کرتے تھے سبزی پسند ہے، گوشت پسند ہے، کیا پسند ہے، اور جو پسند ہوتا تھا وہ بنا کر پیش کرتے تھے. تو ان کی جائز خواہش پوری ہوتی تھی اور اس کے بدلے ان کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی تھی. اور جس نے مومن بھائی کو خوش کیا اس نے اللہ رب العزت کو خوش کیا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر میزبان پتہ کروائے کہ جی آپ کو کیا چیز پسند ہے تو اس کو بتانا یہ ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ اللہ کے ہاں ایک عبادت کا درجہ پا سکے. تو کئی لوگ اس وقت کہتے ہیں نہیں جی کوئی ایسی بات نہیں. بھائی چھپانے میں کیا، ہر بندے کو کچھ نہ کچھ چیز مرغوب ہوتی ہے. تو بتا دیجئے، آپ کے بتانے سے اس کو ثواب ملے گا اور آپ اس کا ذریعہ بنیں گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا بتانے پر. تو کیا مزہ کہ پسند کی چیز بھی کھائیں اوپر سے ثواب بھی پائیں. ایک حدیث مبارکہ ہے، اس کو ابن ابی دنیا نے روایت کیا کہ جس نے بھائی کو چاہت سے لذت یاب کیا اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھی جائیں گی. 10 لاکھ نیکیاں لکھی جائیں گی کہ بھائی کی جائز چاہت کو اس نے پورا کر دیا. 10 لاکھ گناہ معاف ہوں گے. جنت میں 1000 درجات بلند کیے جائیں گے اور اس کو 3 جنتوں سے کھانا کھلایا جائے گا. یعنی اس کی مہمان نوازی 3 جنتوں کے کھانے سے کی جائے گی. جنت خلد، جنت فردوس، جنت عدن. 3 جنتوں کے کھانے سے اس کی مہمان نوازی کی جائے گی. علماء نے میزبانی کے آداب لکھے ہیں کہ میزبان کو کیا کرنا چاہیے. میزبان کسی کو بلاتے ہوئے 7 نیتوں کو جمع کرے، کیونکہ جتنی نیتیں جمع ہوگی وَإِنَّمَا لِإِمْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اتنا انسان کو اجر بڑھتا جائے گا. بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اکابر کپڑے بدلتے ہوئے 40 نیتوں کو جمع کرتے تھے. اللہ اکبر. یہاں فرق پڑ جاتا ہے ہم میں اور علماء میں کہ ہمیں چونکہ پتہ نہیں ہوتا تو ہم ایک ہی نیت کرتے ہیں کہ ستھرے کپڑے پہن رہے ہیں، لیکن جو صاحب علم ہوتے ہیں وہ وہی عمل کرتے ہیں لیکن اس عمل کے درجات ان کو بہت زیادہ ملتے ہیں.
تو نفلی کاموں میں کئی نیتوں کو ایک وقت میں جمع کر لینا یہ اجر کے بڑھنے کا سبب ہوتا ہے۔ تو میزبانی میں 7 نیتیں۔ پہلی نیت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، کہ میں مہمان نوازی جو کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت اور فرما برداری کر رہا ہوں۔ دوسرا، سنت پر عمل کر رہا ہوں، نبی اسلام نے مہمان نوازی فرمائی۔ تیسرا، مومن کی عزت افزائی کر رہا ہوں۔ چوتھا، مومن کا دل خوش کر رہا ہوں۔ پانچواں، میں اپنے بھائی کے دل سے غم اور پریشانی کو دور کر رہا ہوں، چونکہ جب وہ آئیں گے اور ان کو بنا بنایا اچھا لذیذ کھانا ملے گا تو اگر پہلے بھوک ہے یا کھانا نہیں یا کوئی اور ایسی بات ہے تو ان کے ذہن سے وہ ٹینشن نہ رہے گی، تو غم کو دور کرنے کا ثواب، اور پھر کہ مومن بھائی سے میری ملاقات ہو جائے گی، یہ مستقل عبادت ہے۔ اور آخری نیت کہ اس کام کے کرنے سے مجھے اللہ کی رضا مل جائے گی۔ تو یہ 7 نیتیں کریں تو کھانا کھلانے پر بندے کو ثواب اتنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ انسان مہمان نوازی کرے تو حق کبھی بھی نہیں ادا کر سکتا۔ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سارے جہان کی نعمتوں کا لقمہ بنا کر اگر مہمان کے منہ میں ڈال دیا جائے تو بھی حق کے مہمانی ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ کبھی بھی نہ سوچے کہ میں نے حق ادا کر دیا، بس اتنا سمجھے کہ ہاں جتنی توفیق تھی میں نے اپنی طرف سے اتنی کوشش کر لی، اب اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے۔ ماوراء النہر کے علماء اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ میزبان کو چاہیے کہ جس رات اس کے پاس مہمان ہو یہ اس خوشی کا اظہار کرے جو خوشی وہ عید کی رات میں کیا کرتا ہے، ایسے خوشی کا اظہار کرے۔ چنانچہ ہمیں ماوراء النہر میں اس کا تجربہ ہوا کہ وہاں گئے تو ایک صاحب نے بتایا کہ مہمان جس دن ہمارے گھر ہوتا ہے 24 گھنٹے میں کوئی نہ کوئی گھر کا بندہ جاگ رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ رات کو مرد عورتیں وہ ٹائم آپس میں طے کرتے ہیں، کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا کہ مہمان گھر پہ ہو اور گھر کا کوئی بندہ جاگ نہ رہا ہو۔ میں نے کہا کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگا اس لیے کہ ممکن ہے مہمان کو ضرورت ہو اور وہ میزبان کو سویا ہوا نہ پائے، اس کو جاگتا پائے۔ میزبان مہمان کے سامنے کھانا رکھ دے اور کھانے کے لیے ترغیب ضرور دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود ہی کہنے سے اونٹ بھاگتا ہے اور آواز نکالنے سے گھوڑا بھاگتا ہے۔ اسی طرح مہمان کو 2 لفظ بولنے سے مہمان بے تکلف ہو کے کھاتا ہے، ورنہ بالداخل وحشتن، جو نیا بندہ آتا ہے طبیعت کے اوپر ایک وحشت ہوتی ہے، ایک دوری سی ہوتی ہے، تو میزبان کا حق ہے کہ کوئی بے تکلفی کی بات ایسے کرے کہ وہ بے تکلف ہو جائے، وہ آرام سے کھا سکے۔ ہاں اصرار کرنا جائز نہیں۔ یہاں بھی ہم غلطی کر لیتے ہیں کہ یہ ضرور کھائیں، ممکن ہے بیمار ہو، وہ کھانا مزاج کے موافق نہ ہو، پیٹ بھر گیا ہو، مزید کھانا نہیں چاہتا، تو ضروری تو نہیں کہ مزید کھانے سے وہ خوش ہوگا، ہو سکتا ہے تکلیف ہوگا باعث بن جائے، تو ترغیب دے، اصرار نہ کرے۔ اگر وہ تھوڑا کھائیں تو اس پہ خوش ہو جائے، اچھی طرح کھائیں تو اس پہ خوش ہو جائے، اور
یہ بھی میزبان کو کرنا چاہیے کہ مہمان کو جب کھانا کھلائے تو اس کے لقمے نہ گنے. ہڈیاں گننے کی اجازت ہے کہ اب اس نے ٹی بون کی اتنی ہڈیاں بچ گئی ہیں، لہذا مہمان نے کتنا کھا لیا. مگر فرمایا کہ مہمان کے لقمے نہ گنے. جو مہمان لمبا ٹھہرے، رشتہ دار ہوتے ہیں، محبت کا تعلق ہوتا ہے، وہ انسان کے پاس آ کر 3 دن سے زیادہ ٹھہرتے ہیں، 1 ہفتہ ٹھہرے، 5 دن ٹھہرے، تو میزبان مہمان کے دوسری جگہ کھانا کھانے پر راضی نہ ہو. اگر راضی ہو تو اس کا مطلب بوجھ تھا سر سے اتر گیا. تو اگر کوئی اور دعوت دے تو ابتدا میں کہے جی میرا تو دل چاہتا ہے آپ یہیں کھانا کھائیں، تاکہ مہمان کو خوشی ہو کہ میرا یہاں رہنا اس کو بوجھ نہیں محسوس ہو رہا. ہاں اگر دوسرا بندہ اصرار کرے اور مہمان کی خوشی کے ساتھ اس کو قبول کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر میزبان کہے ضرور جی کھانا تو آپ میرے ہاں کھائیں. ہمارے مشائخ نے لکھا کہ جس کھانے میں 4 چیزوں کو جمع کر لیا، کمل کل شیء من شانہ، 4 چیزیں جس کھانے میں جمع ہو گئیں اس کھانے میں ہر چیز یعنی ہر خیر جمع ہو گئی. اذا کان اولہ حلالا، پہلی بات کہ وہ کھانا حلال ہے. وذکر اسم اللہ علیہ حین یوضع، اور اس پر اللہ کا نام پڑھا گیا جب اس کو بنایا تھا. بعض گھروں میں عورتیں کھانا بناتے ہوئے سورہ یاسین پڑھ لیتی ہیں، آخری صورتیں پڑھتی رہتی ہیں، درود شریف پڑھتی ہیں، کلمہ پڑھتی ہیں، استغفار پڑھتی ہیں، اور قرآن پاک کی کوئی آیات تلاوت کرتی ہیں. یہ بہت اچھی عادت ہے، یہ صحابیات کی سنت ہے. چنانچہ صحابیات کے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک صحابیہ نے تنور سے روٹی لگوائی اور جب اٹھنے لگی تو کہا کہ لے بہن میری روٹی بھی پک گئی اور میرے 3 پارے بھی مکمل ہو گئے ہیں. تو اس کا مطلب کہ کھانا پکانے کے دوران وہ اللہ کا ذکر کرتی رہتی تھی. پھر وہ کھانا جب کھانے والے کھاتے تھے تو ان کے دلوں میں پیٹ میں جا کے وہ دلوں کا نور بنا کرتا تھا. آج تو غفلت کا کھانا ہوتا ہے، باوضو کھانا پکانے کا بھی اہتمام نہیں. ہمارے اکابر اولیاء اللہ اپنے گھر کی عورتوں کو سمجھایا کرتے تھے کہ دیکھو کھانا باوضو پکانا، اور کھانا پکانے کے دوران سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفار، درود شریف کچھ نہ کچھ زبان پہ پڑھتی رہنا. اور ہم نے دیکھا ہے کہ واقعی ذکر کی برکت کھانا ویسے ہی لذیذ بن جاتا ہے، وہ ذکر کی برکت کی لذت اس میں آ جاتی ہے. تو دوسری بات کہ جس پر اللہ کا نام پڑھا گیا ہو. وَكَثُرَتْ عَلَيْهِ الْأَيْدِي، اور جس پر زیادہ ہاتھ جمع ہوں مل کے کھائیں. وَحُمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حِينَ يُفْرَغُ مِنْهُ، اور جب کھانے سے فارغ ہوں تو اس پر اللہ کی حمد کی جائے. 4 چیزیں جس کھانے میں جمع ہو گئیں اس کھانے میں سب خیریں اکٹھی ہو گئیں. مہمان جب آئے تو میزبان کو چاہیے کہ اس کا اکرام کرے، اس کو بٹھائے، دروازے پر اس کا استقبال کرے، اور اس کو نہیں پتا ہوتا کہ مجھے کہاں بیٹھنا ہے، اس کو بتائے جی آپ یہاں تشریف رکھیے، یہاں بیٹھیے. یہ بٹھانا اس کا اکرام ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سلمان فارسی اللہ عنہ آئے، اب شاگرد ہیں نا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن جب نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اوٹ لگانے کے لیے تکیہ عطا فرمایا. سلمان اس کے ساتھ اوٹ لگا لو، اور فرمایا کہ جو مسلمان بھائی کے اکرام کے لیے اس کو تکیہ دے گا اللہ اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیں گے. اب دیکھو کتنا چھوٹا سا عمل ہے،
لیکن اگر نہیں پتا تو انسان اس کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے. جریر بن عبداللہ البجلی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی الاسلام کے پاس آئے، مگر اس وقت بہت سارے لوگ تھے اور جگہ ہی نہیں تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک کو ان کی طرف پھینکا اور فرمایا کہ اس چادر کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جاؤ. سبحان اللہ. محسن انسانیت اخلاق سکھا رہے ہیں، پریکٹیکل اس کی ڈیمانسٹریشن فرما رہے ہیں کہ جو لوگ آئے ان کے لیے جگہ کافی تھی مگر مزید جگہ نہیں تھی. تو جب ابن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ آئے تو نبی علیہ السلام نے اپنی چادر ان کی طرف پھینکی اور فرمایا کہ اس چادر کو بچھا لیں. انہوں نے وہ چادر اپنے ہاتھوں میں لی اور اس کو چوم کر سینے سے لگایا. انہوں نے، یہ ہے نا شاگردی کا محبت کا تعلق، انہوں نے وہ چادر لی اور اس کو اپنے سینے سے لگا کر چوما اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کا اکرام کرے جیسے آپ نے میرا اکرام فرمایا. یہ آگے سے انہوں نے کہا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس موقع پر اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، کہ جب تمہارے پاس کسی قوم کا کوئی معزز آئے تو تم اس کا اکرام کیا کرو. تو عالم آئے، کسی قوم کا کوئی بڑا آئے، جیسے گھرانے کا بڑا، خاندان کا بڑا، تو جو بھی اپنی قوم کا بڑا آئے تو اس کا اکرام کرنا یہ بھی عبادت ہے. پھر مہمان کے سامنے خادم کو نہ ڈانٹے. وجہ کیا کہ خادم کو ڈانٹنے سے مہمان پہ دل پہ اثر ہوتا ہے کہ چڑچڑی طبیعت والا بندہ ہے، پتہ نہیں اس کے بعد میرا نمبر نہ آ جائے. اور پھر اگلا ادب بتایا کہ کھانے سے فراغت پر مہمان کو زیادہ دیر مت روکے، کیونکہ ہر ایک کی ضروریات ہوتی ہیں، تقاضے ہوتے ہیں. جب کھانا کھا لیا، بلانے کا وہ مقصد پورا ہو گیا، تو اب بعد میں لمبی نشست کرنا یہ مناسب نہیں. قرآن پاک نے بھی کہا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب تم کھانا کھا لو تو پھر اپنے گھروں کی راہ لے لیا کرو. بعض اوقات کھانے پہ کئی مہمانوں کو بلایا جاتا ہے، کچھ وقت پہ آتے ہیں کچھ نہیں آتے، تو میزبان کیا کرے؟ تو فقہا نے لکھا کہ کچھ تھوڑا تو انتظار کرے، مگر جو آنے والے ہیں ان کو پہلے کھانا کھلا دے. جو دیر سے آئیں گے وہ اپنے وقت پہ کھا لیں گے. ان کے دیر کے آنے کی سزا وقت پہ آنے والوں کو نہیں دینی چاہیے کہ جی بیٹھے ہیں لمبا انتظار کر رہے ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے. کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد میزبان کو چاہیے کہ مہمان کے ہاتھ دھلائے. جس طرح میزبانی کے آداب ہیں اسی طرح مہمان نوازی کے بھی آداب ہیں کہ جو بندہ مہمان بنے وہ کیا کرے. اگر کوئی بندہ کسی کے ہاں مہمان جائے تو ملاقات کے بعد فوراً بتا دے ابھی مجھے کھانے کی حاجت ہے یا نہیں، میں کس وقت کھانا کھاؤں گا. وجہ کیا؟ ہو سکتا ہے کہ سخت بھوک لگی ہوئی ہو اور وہ میزبان سمجھے کہ جب کھانے کا وقت آئے گا تو اس وقت کھلاؤں گا، تو مہمان کی تکلیف. اور ہو سکتا ہے کہ پیٹ بھرا ہوا ہو اور وہ بیچارہ اسی وقت جلدی سے کھانا بنا کے لائے اور یہ کہ میری تو طبیعت ہی نہیں چاہتی، تو تکلیف کا باعث ہوا نا.
تو یہ آداب مہمانی میں سے ہے کہ مہمان جب جائے تکلف نہ کرے، جاتے ہی بتا دے کہ جی مجھے ابھی کھانے کی طلب ہے یا میں اپنے فلاں وقت پہ کھانا کھاؤں گا۔ مہمان اگر کسی کے ہاں مہمان جائے تو اس کو اجازت نہیں کہ وہ کسی غیر کو دعوت دے کہ بھئی میں مہمان جا رہا ہوں تم بھی آ جانا، اس لیے کہ مالک یہ تو نہیں ہے نا کھانے کا، مالک کی اجازت ضروری ہے۔ مہمان اگر کسی کے ہاں ٹھہرا ہوا ہو اور وہ کسی کو ملنے کے لیے جانا چاہے تو میزبان کو اطلاع دے کر جائے۔ یہ نہیں ہے کہ میزبان تلاش ہی کرتا پھرے کہ میرے مہمان صاحب کہاں تشریف لے گئے۔ مہمان کے اوپر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ گھر کی جس چیز کو استعمال کرے، استعمال کے بعد جیسے تھی اس کو ویسے ہی رکھے۔ گھر کی چیزوں کو الٹ پلٹ دینا یہ میزبان کے لیے الجھن کا باعث ہوتا ہے۔ تو چیزوں کی ترتیب نہ بدلے، جو میزبان کو پسند تھی اس کو اسی طرح رہنے دے۔ گھر کے اندر اگر کاغذات پڑے ہوں تو مہمان کو ان کا مطالعہ کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ گئے ہیں، اس کا لیٹر پڑا ہے، اس کی دفتر کی ڈاک پڑی ہے تو اب آپ جا کے اس کو کھنگالنا شروع کر دیں۔ مہمان کو اس کا حق نہیں ہے، اس کی چیز کو اس طرح استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ مہمان را چہ فضول دارد، اگر مہمان جائے تو وہاں کے خدام پہ خود حکم نہ چلائے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا، مہمان جاتے ہیں تو وہاں کے کام کرنے والوں کو خود ہی آرڈر دینے شروع کر دیتے ہیں۔ شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ جو میزبان احسان جتائے، مہمان اس کی دعوت کھانے سے انکار کر دے۔ میزبان احسان جتا کے نہ کھانا کھلائے، احسان مان کے کھانا کھلائے کہ جی آپ کا میرے اوپر احسان، آپ کھانے کے لیے تشریف لائے۔ اتباع سنت کی نیت سے دعوت کو جلدی قبول کر لینا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وما انا من المتکلفین، آپ کھانے کی دعوت جلدی قبول فرماتے تھے۔ ویسے بھی حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مومن کے دوسرے مومن پر 5 حق ہیں، ان میں سے ایک حق ہے دعوت کو قبول کر لینا۔ اگر کوئی دعوت دے اور دوسرا بندہ بلا وجہ نہ کر دے تو یہ اللہ کی نعمت کا انکار ہے، کئی مرتبہ اس پر سزا بھی مل سکتی ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ ابو تراب رحمۃ اللہ علیہ بخشی فرماتے ہیں کہ کسی نے دعوت دی تو میں نے انکار کر دیا، فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے 14 دن کا فاقہ کرنا پڑا، تب مجھے احساس ہوا کہ جو دعوت دی گئی تھی وہ اللہ کی نعمت کو ٹھکرایا تھا میں نے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، ماشاءاللہ بڑے متقی تھے، نیک تھے، بازار کا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ وہ ایک مرتبہ لاہور سے چل کے ہمارے شہر پہنچے اور وہاں ان کے 5-6 دوست تھے۔ ایک کے ہاں آئے، اس نے کچھ کہا کہ جی میں کچھ لاتا ہوں کھانے کے لیے۔ نہیں، وہ میں نے فلاں کو ملنے، میں بس وہاں لے لوں گا۔ وہ خاموش ہو گیا، پھر دوسرے کے پاس گئے، اس نے بھی کہا کہ میں آپ کے لیے کچھ بناتا ہوں۔ نہیں، میں نے فلاں کے ہاں جانا ہے، وہاں کھا لوں گا۔ نیت ان کی شروع سے یہ تھی کہ آخر میں جس کے گھر میں نے جانا ہے نا، وہ میرا پرانا دوست بے تکلف ہے، وہاں میں کھانا کھاؤں گا۔ تیسرے کے ہاں جب گئے تو ان کے ہاں تو دسترخوان لگنے ہی والا تھا، ان کا جی کھانا تیار، ہم کھانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، بس میں ملنے آیا تھا، میں کھانا آگے جا کے کھاؤں گا۔ تو جب آخری کے پاس پہنچے
اور ان کو بتایا کہ جی میں آیا ہوں، تو ان کی بیوی نے اطلاع بھجوائی جی کہ میرے خاوند تو سفر پہ گئے ہوئے ہیں، اب کس کو کہتے کھانا کھلاؤ؟ چنانچہ واپس، بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے وہاں، گھر میں مرد نہیں تھا۔ اب گرمی کے موسم میں بھوکے پیاسے ان کو پھر 4 گھنٹے کا سفر بس پہ کرنا پڑا۔ جب واپس لاہور پہنچے تو تقریباً 18 سے 20 گھنٹے ان کو کھائے پیے بغیر ہو گئے تھے، 3 مہینے کے لیے بیمار رہے۔ تو بلا وجہ اللہ کی نعمت کو ٹھکرانا، کئی مرتبہ اس پر ناراضگی ہوتی ہے، تو ایسے نہ کرے۔ میزبان کو اپنے کھانے کی نمک مرچ اور مٹھاس کے بارے میں بتا دینے میں جلدی اطلاع کرے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کھانا بھی بنا دیں اور میٹھا، اور اخیر پہ یہ کہہ دیں میں تو میٹھا کھاتا نہیں، یا میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں، نمکین کھانا نہیں کھاتا۔ بھئی اس قسم کی کوئی بھی اگر احتیاط ہے تو میزبان کو پہلے بتا دینی چاہیے۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انسان جھوٹ اور بھوک ان دونوں کو اکٹھا نہ کرے۔ بھوک لگی بھی ہوتی ہے، کہتے نہیں نہیں نہیں، تو جھوٹ اور بھوک دونوں اکٹھے ہو جاتے، تو جھوٹ کو اور بھوک کو اکٹھا نہ کرے۔ اور یہ بھی ادب بتایا گیا کہ مہمان کھانا تو کھائے، لیکن جس دروازے سے خادم کھانا لے کر آ رہا ہے اس دروازے کو بار بار نہ دیکھے کہ اب کون سی ڈش آ رہی ہے، اب کیا آ رہا ہے، اس دروازے کو بار بار نہ دیکھے۔ مہمان میزبان کے گھر میں نمک اور پانی کے سوا کسی چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ پانی مانگ سکتا ہے اگر نہ ملے، یا اگر نمک نہیں ملا تو وہ بھی مانگ سکتا ہے۔ اس کے سوا مہمان کسی کے گھر میں جا کر کسی چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ مہمان کے 4 کام: جہاں بٹھایا جائے وہیں بیٹھے، جو ملے وہی کھائے، صاحب خانہ کی اجازت کے بغیر نہ جائے، اور کھانے کے بعد میزبان کے لیے دعا کرے۔ ایک غلطی عام یہ بھی ہوتی ہے کہ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، اب میزبان ان کے لیے کوئی مشروب لاتا ہے، اس نے پہلے کو پکڑایا، اب پہلے صاحب آگے اس کو دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مہمان کا حق نہیں ہے، مہمان ایسا نہیں کر سکتا۔ جس کے ہاتھ میں میزبان نے جو پکڑایا اس کو چاہیے وہ اسی کو پیے۔ ممکن ہے کہ اس نے شوگر کا مریض دیکھتے ہوئے بغیر شوگر کے جوس ان کو دیا ہو اور باقی سب میں شوگر ہو، اور ان صاحب نے وہ آگے پکڑا دیا، پھر بعد میں ان کو اگر شوگر والا ملے گا تو کہیں گے میں پیتا نہیں۔ شریعت کتنی خوبصورت ہے، فرمایا کہ جس کو میزبان کوئی چیز کھانے کی سامنے رکھے تو مہمان خود اس کو دوسرے مہمان کے آپ سامنے نہیں رکھ سکتا۔ یعنی اگر آپ مہمان ہیں تو آپ دسترخوان سے وہاں کی بلی کو ہڈی بھی نہیں ڈال سکتے۔ کیا اختیار ہے؟ بس جو آپ کو دیا جا رہا ہے آپ آرام سے کھائیں۔ تو اس سے اندازہ لگائیں۔ ہاں، بعض رشتہ داریاں ایسی ہوتی ہیں، انسان مہمان بھی ہوتا ہے میزبان بھی ہوتا ہے، تو جہاں ایسی رشتہ داری، ایسی محبت کا تعلق ہو او صدیقکم کا، تو پھر انسان وہاں پر بے تکلف کھا پی سکتا ہے۔ اگر مہمان تھکا ہوا آئے تو میزبان کو چاہیے کہ اس کی خدمت کرے، اس کے پاؤں دبائے۔ مولانا وحاج الدین ایک عالم تھے، وہ ایک دفعہ شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے ہاں آئے، حضرت نے کھانا بھی کھلایا،
پھر اس کے بعد آرام کرنے کے لیے لیٹے تو حضرت نے خود ان کے پاؤں دبائے. اگر دعوت پر جاتے ہوئے اور بھی ساتھ جانے والے لوگ ہیں تو ان کی تعداد پہلے سے بتا دینا یہ بھی آداب میں سے ہے. یہ نہ ہو کہ وہ 4 بندوں کا کھانا بنائے اور یہ 10 بندوں کو لے کے وہاں پہنچ جائیں تو میزبان کے لیے الجھن کا سبب ہوتا ہے. اگر مہمان اپنی پسند کا کھانا بتا دے تو بسا اوقات میزبان کو بہت خوشی ہوتی ہے. چنانچہ ایک بغداد میں صاحب رہتے تھے، وہ زعفران کا کام کرتے تھے. ان کو لوگ کہتے تھے زعفرانی بغدادی، ان کا نام پڑ گیا تھا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہاں آ کر مہمان ٹھہرے. ان کی باندی آئی تو اس نے امام شافعی رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ آپ کو کوئی چیز پسند ہو تو بتائیں، ہم کھانے کا انتظام کرنے لگے ہیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو پرچی تھی نا، اس کے اوپر اپنے ہاتھ سے ایک کھانے کا نام لکھ دیا کہ یہ بنا دو. جب زعفرانی بغدادی واپس آیا اور باندی نے کہا کہ آپ کے مہمان نے اپنی فرمائش لکھ کر دی ہے، تو وہ کاغذ جب میزبان کے ہاتھ میں آیا اس نے باندی کو آزاد کر دیا. اتنی خوشی ہوئی کہ میرے مہمان نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر بتا دیا کہ مجھے یہ کھانا پسند ہے. تو بسا اوقات محبت کا ایسا تعلق ہوتا ہے. چنانچہ حضرت اختر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تشریف لائے تھے تو سنا ہے کہ انہوں نے بہت ساری پلیٹوں میں کھانا سامنے رکھا تھا. یہ اسراف نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ معلوم نہیں کہ مہمان کی طبیعت کس کھانے کو چاہے، لہذا وہ اپنی پسند کا کھا لے. اچھا، وہ پسند کا کھا لے گا تو باقی کھانا ضائع تو نہیں نہ جاتا، وہ پھر اہل خانہ کے کام آتا ہے. چنانچہ ہم نے ماوراء النہر کے علماء میں یہ خلق دیکھا کہ ان کے ہاں 4 بندے مہمان جاتے تھے، لیکن گھر میں جتنا کھانا بنتا تھا وہ سارا کا سارا دسترخوان پر لگا دیتے تھے. تو مجھے ابتدا میں حیرت ہوتی تھی کہ یہ 20 بندوں کا کھانا. تو پھر ایک عالم سے پوچھا میں نے کہ 4 بندوں کے لیے 20 بندوں کا کھانا؟ انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں عادت ہے، مہمان آتا ہے ہم پورا کھانا سامنے رکھ دیتے ہیں، جتنا چاہے وہ کھائے، پھر اس کے بعد باقی کھانا گھر کے لوگ استعمال کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ مہمان کے بچے ہوئے کھانے میں برکت ہوا کرتی ہے. تو ہمارا کھانا بابرکت بن جاتا ہے یہ دسترخوان پر رکھنے سے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 3 مواقع پر رحمت کا نزول ہوتا ہے. جب صوفیاء مل کر کھانا کھائیں، محبت الہی کی مل کر باتیں کریں، مل کر مراقبہ کریں، وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، تو ان 3 مواقع پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 5 کاموں میں جلدی نہ کرے. پانچ کاموں میں جلدی کرے. ایک، لڑکی کے نکاح میں جلدی کرے، مردے کو دفن کرنے میں جلدی کرے، قرض ادا کرنے میں جلدی کرے، گناہوں سے توبہ کرنے میں جلدی کرے، اور چوتھا، مہمان کو کھانا کھلانے میں جلدی کرے. جعفر بن محمد رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ دسترخوان پر لمبی نشست کرو، تمہاری عمروں کی ایسی گھڑی ہے کہ جس کا حساب نہیں ہوگا. جب مہمان دسترخوان پر ہو تو کھانے میں جو وقت لگتا ہے ان گھڑیوں کا اللہ حساب نہیں لیں گے. ویسے بھی آتا ہے کہ جس کھانے پہ بچہ ہو اس کھانے کا حساب نہیں ہوگا، جو کھانا روزے کے لیے کھایا جائے سحری افطاری اللہ حساب نہیں لیں گے، اور جس کھانے میں مہمان شریک ہو اللہ اس کا بھی حساب نہیں لیں گے.
حساب سے یہ مراد نہیں ہے کہ حرام کا کھانا سامنے رکھ دیں حساب نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ کہ کھانا تو حلال ہے مگر اللہ کی نعمت بھی تو ہے نا. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے, حق ادا کیا نہ کیا. یہ جو کھانے ہوں گے قیامت کے دن ان کا یہ حساب نہیں ہوگا. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا کہ تم کعبہ کے غلاف جیسے کپڑے پہنا کرو گے. کعبے کا غلاف شروع سے ریشمی اور قیمتی تھا جو بادشاہ بنوایا کرتے تھے. تو نبی اسلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم کعبہ کے غلاف جیسے کپڑے پہنو گے اور صبح و شام تمہارے سامنے کھانے پیش کیے جائیں گے. جب نجاشی کا وفد آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کھڑے ہو کر ان کو کھانا پیش کیا اور خدمت کی. صحابہ نے کہا کہ نکفی کہ اللہ کے وسلم ہم تو خدمت کے لیے کافی ہیں. فرمایا نجاشی نے ہمارے اصحاب کا اکرام کیا تھا, اس کے بدلے میں ان کے اصحاب کا اکرام کر رہا ہوں. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ, ان کے ساتھ ایک مرتبہ عجیب معاملہ ہوا کہ والد نے دعوت کا انتظام کیا, بیٹے کو حضرت سے محبت عقیدت تھی, اس نے آ کے حضرت کو بھی دعوت دی. تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے. دروازے پہ والد صاحب کھڑے تھے, ان کا جی میں نے تو آپ کو نہیں بلایا. واپس آ گئے. بچے نے دیکھا کہ مہمان آ گئے, حضرت نہیں آئے, وہ پھر بلانے آیا تو پھر چل پڑے. دروازے پہ باپ کھڑا تھا, اس نے کہا میں نے تو نہیں آپ کو بلایا, پھر واپس. 4 مرتبہ ایسے ہوا اور حضرت نے نہ باپ سے شکوہ کیا نہ بیٹے سے شکوہ کیا, نہ باپ سے شکوہ کیا نہ بیٹے سے شکوہ کیا. تو لوگوں نے لکھا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ کیا مسئلہ, تو وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ان کی تجلیات کا فعالیہ کا سبق تھا, تو وہ یہ سمجھ رہے تھے اللہ مجھے دکھانا چاہتے ہیں, میں چاہتا ہوں تو اپنی نعمت کا دروازہ کھول دیتا ہوں, پہنچتے ہو تو دروازہ بند کر دیتا ہوں, یہ سب میرے اختیار میں. تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے بچے کو کہا کہ تمہاری وجہ سے اللہ نے مجھے ایک معرفت عطا فرما دی, میں نے یہ سبق آج سیکھا ہے. تو دیکھو ہمارے اکابر ان باتوں سے بھی معرفت کی باتیں سیکھتے تھے. ہمارے سلسلہ کے بزرگ ہیں خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ, ان کی بات عجیب ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی کے 40 سال ہمیشہ مہمان کی نیت سے کھانا بنایا اور خود اس کا طفیلی بن کے کھانا کھایا. یعنی گھر میں کھانا بنتا تھا تو مہمان کی نیت سے, اور چونکہ خدمت والے ہیں تو ہم اس کا طفیلی بن کے کھا لیتے تھے, ورنہ کھانا مہمان کا ہوتا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اظہار نبوت سے پہلے بھی مہمان نوازی فرماتے تھے. چنانچہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقرئ الضیف, اور آپ تو مہمان نوازی کرنے والے ہیں. مہمان نوازی کرنے پر اللہ مال میں کیا برکت دیتے ہیں یہ بھی سن لیجئے. غزوہ سیف البحر میں صحابہ رضوان کو کئی دن بھوک برداشت کرنی پڑی, تو قیس بن سعد بن عبادہ نے 3 دن 3 اونٹ ذبح کیے اور باقی حضرات کو کھانا کھلایا. تو جب امیر لشکر کو پتہ چلا کہ 3 اونٹ ایک دن میں ذبح ہو رہے ہیں تو بھئی سفر کیسے کٹے گا, تو انہوں نے بلا کے منع کر دیا. لیکن اللہ نے ان کے اس دعوت کو قبول کیا اور ان کے مال میں اتنی برکت دی کہ واپسی پر اللہ نے ان کو 4 باغ عطا فرما دیے. مہمان کا رزق پہلے بھیجا جاتا ہے, بعد میں مہمان کو بھیجا جاتا ہے. مہمان کا رزق
پہلے بھیجا جاتا ہے، بعد میں مہمان کو بھیجا۔ جو مہمان آتا ہے وہ ہمارا رزق نہیں کھاتا، اپنا رزق کھاتا ہے۔ ہمیں تو دسترخوان بچھانے کا اور ہاتھ دھلوانے کا ثواب ملتا ہے کہ ہم نے اس کو فیسیلیٹیٹ کر دیا، کھانا تو وہ اپنا کھا رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ ہمارے قریب کے گاؤں میں ایک حاجی صاحب رہتے تھے، انہوں نے ایک عجیب واقعہ سنایا۔ وہ اس واقعے کے شاہد تھے، عینی شاہد تھے۔ کہنے لگے دیہاتی ماحول تھا، ایک گھر میں میاں بیوی میں کچھ آپس میں رنجش ہو گئی۔ جب وہ آپس میں ذرا ہاٹ ورڈ استعمال کر رہے تھے نا، عین اسی موقع پر ایک رشتہ دار مہمان آ گیا۔ اب اس گھر والے نے مہمان کو تو بیٹھک میں بٹھایا اور گھر آ کے بیوی کو کہا کہ فلاں رشتہ دار مہمان آیا ہے۔ اس نے کہا نہ کھانا تمہارے لیے نہ تمہارے مہمان کے لیے۔ ہوم گورنمنٹ جب ناراض ہوتی ہے تو کھانا پینا بند ہو جاتا ہے۔ تو وہ غصے میں تھی، اس نے کہا نہ آج تمہارے لیے نہ تمہارے مہمان کے لیے، اور دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اب یہ بڑا پریشان، خیر آیا مہمان کے پاس بیٹھا، اس کے ذہن میں خیال کہ بھائی مہمان آیا ہے، تھوڑی دیر میں کھانے کا وقت ہوگا، میں اس کو کیا بتاؤں کہ میرے گھر میں کیا مسئلہ۔ چنانچہ اس نے سوچا کہ یہ جو ہمارے گھر کے بالکل سامنے والے پڑوسی ہیں نا، یہ بھی رشتہ دار ہیں اور ہمارا ان کے ساتھ بہت بے تکلفی کا معاملہ ہے۔ وہ ان کے پاس گیا اور کہا جی کہ میرے گھر مہمان آیا ہے اور میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں، حالانکہ اس کی تو نیت ٹھیک نہیں تھی، مگر پردے رکھنے پڑتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں، تو اگر آپ مہمان کا کھانا بنا دیں۔ انہوں نے کہا بہت خوشی، ہم ابھی تھوڑی دیر میں پکا کے بھیج دیتے ہیں۔ تو اس کو یہ تسلی ہو گئی کہ مہمان بھوکا نہیں رہے گا۔ چنانچہ یہ آیا مہمان کے پاس بیٹھا۔ اب تھوڑی دیر میں خیال آیا کہ مہمان کو میں لسی پانی کوئی چیز تو پلاؤں نا، اتنی دور سے آیا ہے۔ تو یہ جب گھر آیا نا اندر تو دیکھا کہ بیوی زاروں قطار رو رہی ہے۔ بڑا حیران، یہ شیرنی رونے والی تھی تو نہیں، آنسو بہا رہی ہے۔ تو جب قریب آیا تو وہ کہنے لگی بس آپ مجھے پلیز اللہ کے لیے معاف کر دیں، مجھ سے بہت غلطی ہوئی۔ تو اس نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہوا؟ بیوی نے کہا کہ آپ کو تو میں نے نہ کر دیا کہ نہ کھانا آپ کے لیے نہ آپ کے مہمان کے لیے، مگر دل میں نے سوچا کہ لڑائی میری اور آپ کی ہے، مہمان کے ساتھ تو نہیں ہے نا، وہ تو مہمان ہے، چلو کوئی بات نہیں، میں اس کے لیے کھانا بناتی ہوں۔ کہنے لگی کہ جب میں اپنے کچن میں گئی کہ میں اس کے لیے روٹی بناتی ہوں تو دروازہ کھولتے ہی میں نے دیکھا کہ ایک سفید ریش کوئی بوڑھا آدمی ہے، منور چہرہ، وہ ہمارے آٹے میں سے کچھ آٹا نکال رہا ہے۔ تو میں دیکھ کے گھبرائی، تو وہ مجھے کہتا ہے کہ گھبرا نہیں، یہ تمہارے پاس مہمان کا رزق پہلے بھیجا گیا تھا، اب یہ ہمسائے کے گھر جا رہا ہے۔ تو کہنے لگی کہ مجھے اتنا افسوس ہوا کہ اللہ نے اس کا رزق میرے پاس بھیجا تھا، میری بدبختی میری وجہ سے وہ رزق کسی اور طرف لوٹا دیا۔ تو میز مہمان بعد میں آتا ہے، اللہ اس کا رزق پہلے پہنچاتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ، جب تک دسترخوان بچھا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اہل خانہ کے لیے، اللہ کے فرشتے اہل خانہ کے لیے رحم کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ جب تک دسترخوان بچھا رہتا ہے اللہ کے فرشتے اہل خانہ کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے علماء ماوراء النہر کا ایک عجیب عمل دیکھا، جس گھر میں جائیں ایک جگہ پر، ہمارے ہاں تو نیچے زمین پہ دسترخوان بچھاتے ہیں، ان کے ہاں ایک میز ہوتی ہے جو زمین سے تقریباً 1-1.5 فٹ اونچی ہوتی ہے۔ اگر آپ زمین پہ بیٹھیں
تو کھانا بالکل نیچے نہیں ہوتا، کھانا یہاں آ جاتا ہے، پلیٹ قریب آ جاتی ہے، انسان آسانی سے کھانا کھا لیتا ہے۔ اس کے اوپر وہ دسترخوان لگاتے ہیں۔ ایک فائدہ بھی ہے کہ کھانا پاؤں سے نیچے نہیں ہوتا، ورنہ تو کئی دفعہ بیٹھنے کی جگہ اونچی ہوتی ہے اور کھانے کی جگہ نیچے ہوتی ہے، یہ بھی کھانے کی بے ادبی ہے۔ تو ان کے ہاں اس طرح، تو میں نے دیکھا کہ وہاں ہر گھر میں جب جاتے تھے تو وہ سیدھا دروازے سے لے کر اس جگہ جا کر بٹھاتے، اور وہاں اس میز کے اوپر پہلے سے ہی ڈرائی فروٹ، یہ وہ سویٹس وغیرہ پڑی ہوتی تھیں، وہ جا کر صرف اس کے اوپر جو ایک جالی دار کپڑا ہوتا تھا نا، اس کو اٹھا لیتے تھے اور کہتے تھے جی شروع فرما دیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ یہ کیا عادت ہے؟ تو ایک عالم نے بتایا کہ ہم نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی کہ جب تک دسترخوان بچھا رہتا ہے فرشتے اس گھر کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، ہم 24 گھنٹے اس کو بچھا کے رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اس کو افورڈ تو کر سکتے ہیں، مگر ہمیں اس خلق کا پتہ نہیں ہے۔ ایک بزرگ کو جب کوئی دعوت دیتا تو وہ جلدی قبول کر لیتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ دعوت بہت جلدی قبول کر لیتے ہیں، آپ دعوت بہت جلدی قبول کر لیتے ہیں۔ تو فرمانے لگے میں اس لیے جلدی قبول کر لیتا ہوں کہ میں وہاں جا کر جنت کے کھانوں کو یاد کرتا ہوں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ بلا مشقت جنت میں کھلائیں گے، اللہ دنیا میں بھی بلا مشقت کھلا دیتے ہیں۔ اب بتائیں کہ مہمان دعوت کو اس نیت سے قبول کر رہا ہے کہ میں دعوت قبول کرتا ہوں، میں ان کے ہاں جاؤں گا، میں جنت کے کھانے کی نعمت کو یاد کروں گا۔ چنانچہ سلف صالحین کے بہت سارے واقعات ہیں مہمان نوازی کے۔ چونکہ وقت کافی ہوا اس لیے یہ عاجز بس ایک دو واقعات ہی سنائے گا۔ ایک واقعہ جس کے بارے میں آیت مبارکہ پڑھی گئی کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صاحب دور سے آئے، آپ نے فرمایا کون ان کی مہمان نوازی کرے گا؟ ایک انصاری صحابی تھے، وہ ان کو اپنے گھر لے گئے۔ گھر جا کے بیوی کو کہا کہ میرے ساتھ مہمان آیا ہے۔ اس نے کہا ہمارے گھر میں تو صرف ایک بندے کا کھانا ہے، میں آپ بچے اتنے کھانے والے ہیں، کھانا صرف ایک بندے کا ہے۔ ان کا میں تو لے آیا ہوں اس کو گھر پہ۔ تو کہنے لگی بہت اچھا، میں ایسے کرتی ہوں کہ بچوں کو تو تھپکی دے کے سلا دیتی ہوں، بچوں کو تو تھپکی دے کے سلا دیتی ہوں اور میں آج فاقہ کر لوں گی۔ آپ ایسے کریں کہ مہمان کے ساتھ کھانے کے اوپر بیٹھ جائیں، لیکن اگر آپ بھی کھائیں گے نا تو مہمان پیٹ بھر کے نہیں کھا سکے گا۔ تو ایسا ہے کہ میں کھانا لگا دوں گی، پھر میں چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے میں اس کو بجھا دوں گی، مہمان یہ سمجھے چراغ ٹھیک ہو رہا ہے، اور جب میں بجھا دوں گی تو آپ مہمان کو کھانا کھانے دینا، خود اپنا ہاتھ کھانے کی طرح اس طرح بڑھانا کہ آپ بھی کھانا کھا رہے ہیں مگر کھانا نہیں کھانا، تاکہ مہمان پیٹ بھر کے کھا سکے۔ اللہ کی شان دیکھیں، ایسا ہی ہوا، نہ بیوی نے کھانا کھایا، نہ خاوند نے کھایا، نہ بچوں نے کھایا۔ ایک بندے کا کھانا تھا، مہمان کو کھلا دیا۔ اگلے دن اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ عمل اللہ کو کتنا پسند آیا، قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا، ان کے واقعے کی یاد تازہ کی جائے گی۔ ایسے بھی میزبان ہوا کرتے تھے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک یہودی آ گیا
مہمان، تو نبی علیہ السلام نے اس کو کافی سارا کھانا پیش کیا. اس نے زیادہ سارا کھانا کھا لیا، جتنا تھا وہ سارا ہی کھانا کھا لیا. اب اللہ کی شان کہ پیٹ تو خراب ہونا ہی تھا. وہ پیٹ خراب ہونے کا ایک اور بھی واقعہ ہے کہ ایک صاحب مہمان گئے تو انہوں نے 20 روٹیاں لا کے رکھی، تو اس نے ان میں سے 20 میں سے 19 کھا لی اور ایک روٹی واپس کر دی، واپس لے جاؤ. اس نے کہا واپس کیوں کی؟ کہنے لگا پیٹ خراب ہو گیا تو آپ ذمہ دار ہیں. تو 19 سے خراب نہیں ہوا، 20 سے ہو جائے گا. تو حدیث پاک میں ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا مسلمان ایک آنت سے کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے. تو اس بھوک کی کوئی حد نہیں ہے. چنانچہ اس نے خوب کھانا کھا لیا اور اللہ کی شان کہ اس کا پیٹ خراب ہو گیا. رات کو بستر میں سویا ہوا تھا، اچانک اس نے محسوس کیا کہ میرے جسم سے ری نکلنی ہے، ہوا نکلنی ہے. تو جیسے ہی اس نے ہوا نکالنے کی کوشش کی تو پاخانہ ہی اس نے بستر پہ کر دیا. اب اس کو شرمندگی آئی کہ پاخانہ ملوث ہو گیا، ناپاک ہو گیا اور یہ ہو گیا بدبودہ. تو وہ صبح اٹھا اور وہاں سے چپکے سے بھاگ گیا اور جا کے نہایا، اپنے کپڑے صاف کیے. جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد آئے مہمان کا پتہ کرنے تو دیکھا مہمان نہیں مگر بستر کے اندر پاخانہ ہے. اب اتنی دیر میں جو مہمان چلا گیا تھا یہودی، اس کو احساس ہوا میں اپنا جو ویلٹ تھا یا چھوٹا سا کوئی پرس تھا وہ تو وہیں چھوڑ آیا. اب اس کو شرمندگی کی وجہ سے آنا پڑا. جب وہ واپس آیا تو یہودی نے دیکھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اطلاع عورتوں کو نہیں دی، بلکہ اس کے اس نجس بستر کو اللہ کے محبوب مبارک ہاتھوں سے خود دھو رہے تھے. جب اس نے یہ عمل کرتے دیکھا، کلمہ پڑھا اور وہ ہمیشہ کے لیے مسلمان ہو گیا. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کا اگر ناپاک بستر تھا تو اس کو اپنے مبارک ہاتھوں سے صاف کیا ہے. یہ ہے مہمان نوازی. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم مہمان پہ آنے پہ اس طرح خوش ہوں جیسے کوئی عید کی رات آنے پہ خوش ہوا کرتا ہے. اور اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ شریعت میں ہے جزاء من جنس العمل. یہ شریعت کا ایک متفقہ اصول ہے. ہر معاملے میں جیسی کرنی ویسی بھرنی. تو اب کیا ہوگا کہ جو دنیا میں مہمان کی اچھی مہمان نوازی کرے گا اللہ اس کے بدلے اس شخص کی جنت میں مہمان نوازی فرمائیں گے. اللہ رب العزت ہم عاجز مسکینوں کی جنت میں مہمان نوازی فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مراقبہ کر لیجیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کرو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انک انت الوہاب. اے اللہ ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں. اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما. اللہ ہمارے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے اعتکاف کو قبول فرما. اللہ یہاں پر عبادات جو کی ان کو قبول فرما، جو اعمال کیے ان کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما.
خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ جس طرح دنیا میں آپ نے ہمارے ساتھ ستاری کا معاملہ فرمایا، اللہ آخرت میں بھی ہمارے ساتھ ستاری کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ جس طرح دنیا میں آپ نے ہمارے عیبوں کو چھپائے رکھا، اللہ قیامت والے دن بھی ہمارے عیبوں کو چھپائے رکھیے گا۔ اے اللہ اٹھنے سے پہلے ہماری مغفرت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ آپ نے جو نظر حضرت شبلی نعمانی پر ڈالی تھی، اللہ وہی رحمت کی نظر ہم پہ بھی ڈال دیجئے۔ اللہ جو نظر آپ نے عمر ابن الخطاب پر ڈالی تھی، اللہ وہی رحمت کی نظر ہم پر بھی ڈال دیجئے۔ اللہ ہمارے ساتھ پیار والا معاملہ فرما لیجئے، رحمت والا معاملہ فرما لیجئے۔ پیارا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اللہ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں معاف کرنا، اللہ پھر بھی معاف فرما دیجئے۔ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع نصیب فرما۔ اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ ہر ہفتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک امتیوں کے نامہ اعمال دکھائے جاتے ہیں۔ اللہ وہ نامہ اعمال میں سنتوں کو ٹوٹتا دیکھتے ہوں گے، گناہوں سے بھرے نامہ اعمال دیکھتے ہوں گے۔ اللہ ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، ان کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا کہ ان امتیوں کے لیے میں 23 سال تک روتا رہا، ان امتیوں کے لیے میں نے اللہ کے حضور لمبے لمبے سجدے کیے، آج یہی امتی میری سنتوں کو توڑتے ہیں، میرے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل دکھانے سے محفوظ فرما، راحت پہنچانے والا بنا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے اوپر ایک کرم کی نظر فرما، اللہ ایک رحمت کی نظر فرما۔ اللہ آپ کی ایک رحمت کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اللہ ہماری زندگی سنور جائے گی، ہماری بگڑی بن جائے گی، اللہ کشتی کنارے لگ جائے گی۔ اللہ ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے، اللہ ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے۔ اللہ اٹھنے سے پہلے ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے۔ اللہ ہم بدکار ہیں، سیاہکار ہیں، اللہ گناہ گار ہیں، لیکن جیسے بھی ہیں آپ کے محبوب کی امت سے ہیں۔ اللہ ان کی امت میں ہونے کی برکت سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ قیامت والے دن مشائخ کے سامنے سرخرو فرما دیجئے، اللہ ان کے سامنے عزتیں عطا فرما دیجئے، اللہ ان کے سامنے عزتیں عطا فرما دیجئے۔ اللہ جنت الفردوس مانگتے ہیں، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دیجئے، جہنم سے پناہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ مہمان نوازی جس طرح کرنی چاہیے ویسی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ کھلے دل کے ساتھ میزبانی کرنے کی توفیق نصیب فرما، شریعت کے مطابق میزبانی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ مکارم اخلاق عطا فرما، خلق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما۔ اللہ حضرت کا سایہ عطا دائر و قائم و دائم فرما، ان کے فیض کو دنیا میں اور زیادہ عام و تام فرما۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں فیض حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ رمضان کے 1-2 دن باقی رہ گئے، اللہ ان دنوں میں اگر آپ نے ہماری مغفرت نہیں کی، اللہ یہ رمضان بھی ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے، اللہ ان میں ہماری مغفرت فرما دیجئے، اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ جو دعائیں مانگنی چاہیے تھی نہیں مانگ سکے، اللہ ہمیں وہ بھی قبول فرما لیجئے۔ جو دلی تمنائیں ہیں اللہ وہ بھی قبول فرما لیجئے۔ اللہ ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما دیجئے، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔